کہ خلافت راشدہ اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے حوالے سے امت لیول کی جو خدمت ہوئی ہے پوری امت میں، میری نظر میں اور کسی شخص نے نہیں کی سوائے ایک شخصیت کے، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1979 عیسوی. کیونکہ اس موضوع کو ہاتھ ڈالنا سیدھا سیدھا 11,000 وولٹ کو پکڑنا ہے، کیونکہ سنی شیعہ کی تفریق ہو چکی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے جب ایک فرقے کی لائن کھنچ جاتی ہے پھر حق بات کرنا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ ان اٹینڈڈ تھا اتنے عرصے سے، اور جب یہ ضرورت پڑی اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندوں سے خدمت لی. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 کتابیں ان 1400 سال میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، بلکہ کسی اور نے لکھی نہیں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر. ان 2 کتابوں کا میں یہاں پر تعارف کروا دیتا ہوں. پہلی کتاب ہے میرے بھائیوں یہ الجہاد فی الاسلام. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن چھوٹی بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، تقریباً 500 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے اوپر اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں. اس میں جو لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، اسی طریقے سے مسلمان پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر کیوں چڑھ دوڑے، اس کی حکمت کیا تھی، یہ تمام جتنے بھی غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے ایڈریس کی. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں وہ جہاد اور قتال کے اوپر جو آرگومنٹس دیتے ہیں وہ من و ان کاپی کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے. اور یہ کتاب مولانا مودودی نے اس وقت لکھی جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی. 1903 کی پیدائش ہے، اس میں آپ 22 سال جمع کر لیں. 1925 میں یہ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی اور انہوں نے فورس ہی کیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور یہ الحمدللہ بہترین کتاب ہے، اور اس موضوع کے اوپر اور آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی. تو یہ جو رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ خزانے عطا فرمائے گا. وہ انشاءاللہ آج ایک حدیث بھی اینڈ پہ میں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ جو مشکل ترین ٹاپک ہے وہ اسی کتاب میں ایڈریس کیا گیا ہے، الجہاد فی الاسلام. بہرحال اب اس کتاب کی اگر آپ نے پریکٹیکل کوئی شکل دیکھنی ہے تو پھر عمر سیریز قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت فرما دی گئی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک. اور اس کے کنسلٹنٹ کوئی عام مولوی نہیں ہے، بلکہ پورے سمجھ لیں کہ سنیت کے امام اس وقت کے یوسف القرضاوی جو 1926 میں پیدا ہوئے اور مولانا مودودی کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ. اور بلکہ 1979 میں جب مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، اس وقت امام کعبہ نے آنا تھا تو وہ نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے. تو پھر اب فلسطین مسجد کے امام بھی آئے ہوئے، بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے. 6 لاکھ کے قریب جنازہ ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. قذافی اسٹیڈیم پورے کا پورا بھرا ہوا تھا. تو بہرحال پھر یہی طے پایا کہ یوسف القرضاوی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے. تو مولانا مودودی کا جنازہ بھی یوسف القرضاوی صاحب نے پڑھایا ہوا ہے. اس وقت ان کی عمر 90 سال ہے. مفتی اعظم قطر ہیں، فلسطین کے اوریجنلی رہنے والے تھے، پھر مصر میں آگے وہیں سے تعلیم حاصل کی. الازہر یونیورسٹی والے بھی ان کو سمجھ لیں اپنا امام مانتے ہیں. وہ کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً 55 سال ہے، ڈاکٹر علی سلابی، یعنی ٹاپ ہسٹورین ہے اس وقت مسلمانوں کے. وہ انہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور دارالاسلام پبلیکیشن نے اردو ترجمے کے ساتھ ان کی کتابیں خلفائے راشدین پہ شائع کی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑا اہل سنت کا اور خصوصاً اہل حدیث کا ادارہ ہے، ڈاکٹر علی سلابی. اور وہ ہیں، یہ 2 بندے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے، عمر سیریز کے. تو اس کے اب ہم نے کچھ کلپس چڑھانے شروع کیے ہیں. ایک چڑھایا ہے ابھی، یوٹیوب پہ تو اجازت نہیں ہے لیکن فیس بک کے ذریعے دوسرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے ہم جو کریٹیکل ہیں کلپس وہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے بھائیو، دوسری کتاب ہے مولانا مودودی کی، یہ خلافت و ملوکیت، جسے میں علمی ایٹم بم کہتا ہوں، کہ خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں بدل گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد.
اس کتاب کو لکھنے کی انٹینشن مولانا مودودی کی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر باتیں شروع ہوئیں تو مولانا مودودی نے کہا کہ میں ہی ایک ایسی کتاب لکھ دوں بجائے اس کے کہ گورے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا سمجھانا شروع کریں، مسلمانوں کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس انٹینشن کے ساتھ، اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں، 1.5 صفحے کا صرف مقدمہ ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے۔ یہ تو لوگ پھر اس کو اور سے اور طرف لے گئے۔ یہ بڑی پازیٹیو کوشش تھی، اور سنی شیعہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی، اور اس کا عربی میں تو ترجمہ بہت پہلے ہو گیا تھا الخلافہ والملک کے نام سے، اور انگلش میں بھی ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرن،